ڈرامہ سیریل بہکاوے کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ فائنلی سب کو ان کے کیے کی سزا ملنے والی ہے۔ زبیر کو اسلم کا خیال آتا ہے کہ اتنے دن ہو گئے لیکن اس کا کچھ اتا پتا نہیں، اب گھر کے حالات بھی خراب ہیں تو زبیر کی ماں کو لگتا ہے کہ ہمیں اسلم سے بات کرنی چاہیے، اسی سے فائنینشیل ہیلپ لینی چاہیے۔ لیکن جب اسلم کو کال کرتی ہیں پہلے تو وہ اچھی طرح سے اپنی تسلی کرتا ہے کہ کہیں ان لوگوں کو میرے اور زینت کے معاملے کا پتہ تو نہیں چل گیا۔ ادھر سے تسلی ہوتی ہے تو ایکٹنگ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا یار اتنے دن ہاسپٹل میں تھا اور مجھے کسی نے بتانا تک پسند نہیں کیا، اور پھر ساتھ ہی کنفرم کر لیتا ہے کہ کہیں پولیس کا کوئی کیس تو نہیں بنا۔ اب جب ہر طرح سے تسلی ہو جاتی ہے تو ان کے گھر پہنچ جاتا ہے اور ساتھ ہی بہانہ بھی بنا لیتا ہے کہ میری تو خود حالت اتنی خراب تھی کہ بستر سے اٹھنے کی ہمت تک نہیں تھی، میں نے تو اسی لیے آپ لوگوں کو فون نہیں کیا کہ بلا وجہ آپ لوگ بھی پریشان ہوں گے۔ اب زبیر جسے بالکل ہی چپ لگ گئی ہے تو اسلم تشویش سے کہتا ہے کہ میرے یار تو ٹھیک ہو جائے گا، اتنا پریشان کس لیے ہوتا ہے؟ تو زبیر اپنے دل کی بات اسلم کے سامنے کہہ دیتا ہے کہ پریشان تو میں زینت کی وجہ سے ہوں، پتہ نہیں وہ اور بچیاں کس حالت میں ہوں گے۔ یار تو کسی طرح سے زینت کا پتہ تو چلا، میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ جس پہ زبیر کی ماں فوراً بول پڑتی ہے کہ پہلے اسے ستارہ کے عشق کا بخار چڑھا تھا، اب وہ تو اسے لوٹ کے جا چکی، اب پتہ نہیں زبیر نے کس لیے زینت اور بچیوں کو سر پہ سوار کر رکھا ہے، پتہ نہیں بھول کیسے گیا کہ زینت کو اس جہانگیر کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ لیکن زبیر پھٹ پڑتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں آج کے بعد زینت کے خلاف کوئی بات نہیں سنوں گا، مجھے اپنی بیوی پر پورا یقین ہے کہ وہ ایک نیک سیرت اور پاک دامن عورت ہے۔ وہ تو اس وقت بھی چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی کہ میری کوئی غلطی نہیں، لیکن آپ لوگوں نے اس لوفر بدماش جہانگیر پہ اعتبار کیا اور مجھے اکسایا، میں نے اپنی پاک دامن بیوی اور بچیوں کو مار مار کے گھر سے نکال دیا۔ اور اسلم کو تو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں کہ اگر زبیر معافی مانگنے کے لیے زینت کے پاس گیا تو ظاہر ہے کہ زینت اسلم کے بارے میں بھی زبیر کو سب کچھ بتا دے گی، تو زبیر کو میرے بھی سارے راز کا پتہ چل جائے گا۔ میں جو زینت کے خلاف زبیر کو ہر وقت بھڑکاتا رہتا تھا، میری اپنی زینت پہ گندی نظر تھی، پہلے ہی ملک صاحب کے بندے میری اچھی خاصی ٹھکائی کر چکے ہیں، اب میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ تبھی زبیر سے کہتا ہے کہ میں زینت بھابی کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کروں گا، تم بے فکر ہو جاؤ، اور سوچ لیتا ہے کہ بعد میں آ کے جھوٹی کہانی بتا دوں گا کہ میں نے تو زینت بھابی کو تمہاری بیماری کا بھی بتایا اور تمہارے ساتھ ہوئے حادثے کا بھی بتایا، لیکن ان کا دل تو اتنا پتھر کا ہو چکا ہے کہ وہ کہہ رہی تھی ہمارے لیے تو زبیر اسی دن مر چکا تھا جس دن اس نے ہمیں گھر سے نکالا تھا۔ بہرحال زبیر کے سامنے اپنے گھر والوں کی تو ساری اصلیت آ ہی گئی ہے، بہت جلد اسلم کی اصلیت بھی آ جائے گی۔ زبیر جو اپنے کمرے میں اداس پریشان بیٹھا ہوتا ہے اور اس کی ماں باہر زبیر کی اس حالت کو دیکھ کے پریشان ہے تو سدرا تو جیسے پھٹ پڑتی ہے جب اس کی ماں کہتی ہے کہ تیرا بھائی صبح سے بھوکا پیاسا بیٹھا ہے، کم سے کم اسے کچھ بنا کے کھلا ہی دو، تو سدرا تو پھٹ پڑتی ہے کہ آپ لوگوں کو میرا بھی کوئی خیال ہے یا نہیں؟ آپ کو فکر ہے تو بس اپنے اسی ناکارہ بیٹے کی جو اب کسی کام کا بھی نہیں اور سارا دن بستر پہ پڑا رہتا ہے، خود سے نہیں ہوتے اس نکمے کے کام۔ اور زبیر کے کانوں تک سدرا کی یہ ساری باتیں پہنچ جاتی ہیں اور اس کا دل جیسے کٹ کے رہ جاتا ہے کہ آج اسے اپنی بہن کی مدد کی ضرورت ہے تو وہ کس طرح اس کے خلاف بول رہی ہے، اور یہ وہی بہن ہے جس کی آنکھ میں ایک آنسو آتا تھا زینت کی وجہ سے۔ تو زبیر یہ جانے بغیر کہ زینت کی کوئی غلطی ہے بھی یا نہیں، اس کی اچھی خاصی پٹائی کر دیتا تھا اور اسے وارن کرتا تھا کہ آج کے بعد میری ماں بہنوں کو تم سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری طرف ستارہ اور جہانگیر کا پیسہ اور زیور چوری تو اس ہوٹل کے مینیجر نے کیا ہے، لیکن یہ دونوں اب ایک دوسرے پہ شک کریں گے اور ایک دوسرے کے خلاف سوچنے لگیں گے، کیونکہ ستارہ اپنے کسی کام کے لیے وہ بیگ اٹھاتی ہے تو جہانگیر اسے اچھی خاصی سنا دیتا ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی، میں نے جب یہ بیگ لاک میں رکھا تھا تو تمہیں نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ جس پہ ستارہ کہتی ہے کہ مجھے بس اپنی کچھ چیزیں چاہیے تھیں، لیکن جہانگیر اسے سختی سے کہہ دیتا ہے کہ آج کے بعد اس بیگ کو تم نے ہاتھ بھی نہیں لگانا، اور واپس لاک میں رکھ دیتا ہے۔ جبکہ ستارہ کو جہانگیر کے اس طرح بات کرنے پہ اور بے عزت کرنے پہ بہت غصہ آتا ہے اور سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ جب جہانگیر نے مجھے زبیر کے گھر سے نکالنا تھا تب تو میرے ساتھ بہت میٹھا بن کے باتیں کرتا تھا،
لیکن گھر سے بھاگنے کے بعد تو اس نے کبھی مجھ سے تمیز سے بات تک نہیں کی اور پھر جہانگیر سے کہہ دیتی ہے کہ ایک بات کان کھول کے سن لو کہ اس بیگ میں جو کچھ ہے 50% میرا ہے، اس لیے آج کے بعد مجھ سے اس طرح سے بات کرنے کی کوشش مت کرنا۔ تو جہانگیر کو حالات کی نزاکت کا احساس ہوتا ہے کہ ستارہ کو فی الحال غصہ نہیں دلانا چاہیے، ورنہ یہ تو منٹ بھی نہیں لگائے گی سارا راز اگلنے میں۔ تبھی اسے پیار سے سمجھاتا ہے کہ میں تو صرف اس بیگ کی حفاظت ہم دونوں کے فیوچر کے واسطے کر رہا ہوں، کیونکہ جو کچھ بھی ہے ظاہر ہے کہ آگے چل کے ہم دونوں کے کام آئے گا۔ تو ستارہ کو فوراً یاد آتا ہے اور جہانگیر سے کہتی ہے کہ ویسے ہم دونوں نکاح کب کر رہے ہیں، اور جہانگیر جس کا ستارہ سے شادی کا کوئی ارادہ نہیں تو فی الحال اسے یہ کہہ کے ٹال دیتا ہے کہ ہم اس طرح چوری چھپے شادی تھوڑی نہ کریں گے، بس تھوڑا سا صبر کر لو اور مصیبت کو ٹل جانے دو تو پوری دھوم دھام سے شادی کریں گے اور پوری دنیا دیکھے گی۔ دوسری طرف زینت فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب مجھے زبیر سے یہ بے نام سا رشتہ بھی ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ اب زینت کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ بھی ہو چکی ہے اور اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم بھی دلوا سکتی ہے۔ اور وہ دن یاد کر کے دکھی ہو جاتی ہے جب اپنی بیٹیوں کی فیس کے لیے ہر مہینے زبیر کے سامنے کبھی اماں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑتے تھے اور ذلت برداشت کرنی پڑتی تھی۔ پھر بھی وہ سوچ لیتی ہے کہ زبیر سے رشتہ ختم کرنے سے پہلے ایک بار مجھے اپنی بیٹیوں سے جائزہ لے لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو میری بیٹیاں میرے اس فیصلے پہ افسوس کریں۔ تبھی ان لوگوں سے پوچھ لیتی ہے کہ کیا آپ لوگ بابا کو یاد کرتے ہو یا ان سے ملنا چاہتے ہو، جس پہ دونوں بیٹیاں کہتی ہیں کہ ماما ہمیں اب کسی کی بھی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے لیے صرف آپ ہی کافی ہیں اور ہم آپ کے ساتھ بہت خوش ہیں۔ ادھر ستارہ کو اب کچھ احساس ہونے لگا ہے کہ جہانگیر کی خاطر اس نے زبیر کا گھر چھوڑ کے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے، کیونکہ جس عالی شان زندگی کے خواب سوچ کے وہ جہانگیر کے ساتھ گھر سے بھاگی تھی ویسا تو کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور ستارہ کو احساس ہونے لگا ہے کہ جہانگیر نے اپنی دولت جاگیر کے بارے میں بھی ستارہ سے سب جھوٹ بولا تھا، اس سے تو بہتر زندگی اس کی زبیر کے گھر میں تھی۔ اور جہانگیر ستارہ سے کہتا ہے کہ سارا دن یوں فارغ مت بیٹھی رہا کرو، اٹھ کے کچھ کچن کا کام کر لیا کرو، اور پھر اسے چائے بنانے کا حکم دیتا ہے تو ستارہ گندے سے کچن میں جا کے چائے بناتی ہے اور اپنی قسمت پہ افسوس کرتی ہے، اور پھر چائے بن جانے کے بعد جب جہانگیر کو آوازیں دیتی ہے تو پیچھے سے ایک آدمی آتا ہے اور ستارہ سے کہتا ہے کہ ہمیں بھی چائے کا پوچھ لو۔ ستارہ جب مڑ کے دیکھتی ہے تو عجیب خوفناک سا آدمی دیکھ کے کافی پریشان ہو جاتی ہے اور پوچھ لیتی ہے کہ آپ کون، جس پہ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں بھائی صاحب، اور یہ وہی بھائی صاحب ہے جس کا جہانگیر بار بار کہتا تھا کہ وہ آ جائیں تو وہی کوئی اچھا مشورہ دیں گے۔ تو ناظرین اب لگتا تو یہی ہے کہ ستارہ کو جب پتہ چلے گا کہ یہ فارم ہاؤس پیس بھائی صاحب کا ہے اور بھائی صاحب اچھا خاصا امیر آدمی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جہانگیر کو چھوڑ کے اسی بھائی صاحب سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لے، جبکہ ستارہ کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ تو یہ سوچ رہی ہے کہ شاید زبیر مر چکا ہے اور وہ بیوہ ہے، جبکہ زبیر نہ صرف زندہ ہے بلکہ ستارہ اور جہانگیر کی تلاش میں بھی ہے۔ تو ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ ستارہ اور جہانگیر جب اس بیگ کو چیک کریں گے اور اس کے اندر زیور اور پیسہ سب غائب ہوگا تو دونوں ہی ایک دوسرے پہ شک کریں گے۔ جہانگیر کو لگے گا کہ سب کچھ ستارہ لوٹ چکی ہے، جبکہ ستارہ کے دل میں یہی آئے گا کہ جہانگیر نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ تو ناظرین ویسے آپ میں سے کون کون اس ستارہ جہانگیر کے ساتھ ساتھ اسلم کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا ہے، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔